آج یہ علماء اکرام کا تشریف لانا اور کراچی کے مختلف مقامات پر علماء اکرام کا سر جوڑ کر بیٹھنا، یہ اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کے بانیان کی ہم اولادیں ہیں اور پاکستان بنانے میں، پاکستان کی تحریک میں کسی بھی طبقے سے زیادہ ہمارے آباء و اجداد نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ ایک اتنی بڑی تحریک چلا رہے اور ایک ملک کو وجود لانے میں آپ سعی اور کوشش کر رہے ہیں، تو ہندوستان میں آپ کی پشت پر علماء ہمیں نمایاں نظر نہیں آ رہے، تو مسٹر محمد علی جناح نے ارشاد فرمایا کہ پورے ہندوستان کے علماء کو اگر ایک طرف رکھا جائے اور میری پشت پر جس عالم کا دستے تعاون اور سرپرستی ہے اور اس کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یقیناً وہ سب پر حاوی اور بھاری ہوں گے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ کون؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ مولانا اشرف علی تھانوی، جو ہندوستان کے مجدد اور ایک بہت بڑے واعظ، فقیہ اور حکیم الامت کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ وہ ہیں اور ان کے متوسلین اور ان کے چاہنے والے وہ سارے میرے ساتھ ہیں، تو یقیناً پاکستان کے وجود میں مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ اور ان کی روحانی اولاد، جنہوں نے پاکستان کے لیے دن رات کسی بھی طبقے سے زیادہ کوششیں کی ہیں اور بالآخر پاکستان معرض وجود میں آیا، اور محمد علی جناح صاحب نے خود فرمایا کہ اگر سرحد، جس کو آج ہم پختونخوا کے کی بولتے ہیں، اگر اس ریفرنڈم میں علامہ شبیر احمد عثمانی کی کاوشیں، شب و روز کی محنت اور دورے شامل نہ ہوتے تو یہ پورا پختونخوا، جس کو اس وقت سرحد بولتے تھے، یہ کبھی بھی پاکستان کا حصہ نہ بنتا۔ تو یقیناً اسی اعزاز کے ساتھ مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ اور مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے شاگردوں، مریدوں، آپ کے چاہنے والوں اور آپ کے صحبت یافتہ علماء اکرام نے اس پاکستان کی خاطر اپنے اوطان کو چھوڑا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے چھوڑا، ظفر احمد عثمانی نے چھوڑا، مفتی محمد شفیع صاحب نے چھوڑا، اور قاری ظاہر قاسمی، قاری آصف قاسمی کے آباء و اجداد نے چھوڑا۔ تو یہ سارے وہ حضرات ہیں جو ہمارے ہی روحانی آباء و اجداد کہلاتے ہیں، اور انہوں نے اس پاکستان کی خاطر
کیا کچھ قربانیاں نہیں دی، اور ان قربانیوں کی وجہ ہی سے کسی طبقے کو وہ اعزاز حاصل نہیں ہو سکے جو علماء اکرام کے ان بانیان کو اعزاز بخشے گئے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان جو اس وقت بنگلہ دیش اور پاکستان کے نام سے مشہور ہے، پاکستان میں جھنڈا محمد علی جناح صاحب نے خود نہیں لہرایا، اور وہ لوگ جن کی آج تصویریں سرکاری دفاتر میں، سکولوں کے باہر، سرکاری اداروں میں جن کی تصاویر آویزہ کی ہوئی ہے، ان میں سے کسی کے ہاتھ سے نہیں لہروایا گیا، بلکہ مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ کو یہ اعزاز بخشا گیا کہ پاکستان کا پرچم ملک کے معرض وجود میں آنے کے بعد سب سے پہلے علامہ شبیر احمد عثمانی نے لہرایا، اور مشرقی پاکستان کے اندر علامہ ظفر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ کے ہاتھوں سے لہرایا گیا۔ اگر ان علماء کی جماعت سے بڑھ کر کسی نے قربانیاں دی ہوتی، یقیناً یہ اعزاز ان کو دیا جاتا۔ آج کے سرکاری، نیم سرکاری یا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی حضرات ہیں، وہ اس حقیقت کو تسلیم کریں یا نہ کریں، یہ حقیقت ہے کہ اگر ان علماء اکرام سے زیادہ کسی کی قربانیاں ہوتی تو پاکستان کا پرچم ان کے ہاتھوں سے لہروایا جاتا۔ کسی کے ہاتھ سے نہیں لہروایا گیا، بلکہ مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کے انہی شاگردوں، چاہنے والوں، ان علماء اکرام جنہوں نے ہندوستان کو اپنی تمام تر سہولتوں کے باوجود چھوڑ دیا، ہجرت کر کے اس پاکستان میں آئے اور بنگلہ دیش میں گئے، اور ان کے ہاتھوں سے پاکستان کا جھنڈا، یہ ہلالی پرچم لہروایا گیا۔ پھر یہاں ہی تک نہیں، پاکستان کے ریڈیو اسٹیشن میں سب سے پہلی تلاوت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کی اولاد میں سے ظفر قاسمی صاحب، ظاہر قاسمی صاحب، جو کہ مولانا آصف قاسمی کے بڑے بھائی ہیں، ان کو یہ اعزاز بخشا گیا کہ بانی دارالعلوم دیوبند کی اولاد میں سے ظاہر قاسمی کو سب سے پہلے یہ اعزاز دیا گیا کہ وہ ریڈیو پاکستان میں آ کر تلاوت قرآن کریم فرما کر اس پاکستان کے شعبے کا آغاز کرے۔ اگر ان علماء کے علاوہ کسی اور طبقے کی اتنی قربانیاں ہوتی تو یقیناً ان کو یہ اعزاز بخشا جاتا۔ پھر انہی علماء کرام نے قرارداد مقاصد پیش فرما کر آج تک جو قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون پاس نہ کرنے کا سہرا ہے، وہ انہی علماء کرام کے سروں میں ہے، جن کا نام مولانا مفتی شفیع صاحب، مولانا احتشام الحق تھانوی نور اللہ مرقدہ اور ان کی پوری جماعت علماء اکرام کی، وہ اس میں پیش تھی۔ شب و روز انہوں نے محنتیں کر کے اور اس قانون کو تحفظ فراہم کیا کہ دنیا میں یہ واحد ملک ہے کہ جس میں شرعی قانون کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اور نہ اس کے خلاف کوئی قانون پاس کیا جا سکتا ہے۔ یہ بانیان پاکستان کی اولادوں میں اس طبقے کا شمار ہوتا ہے۔ پھر خاص کر آزاد کشمیر کے 2 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے مولانا
میر وائز محمد یوسف کشمیری جو دارالعلوم دیوبند کے فاضل علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے. محمد علی جناح نور اللہ مرقدہ نے ان کے ہاں یہ تشریف لے گئے ان کی دعوت پر، اور پھر اس کشمیر کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہی ان کی کاوشوں میں شمار کیا جاتا ہے. مولانا میرواز مولانا محمد یوسف کشمیری، مولانا عبدالعزیز تھراڑوی، شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف خان، مولانا عزیز الرحمان آف گبرا لیپا کرنا، اور اسی طریقے سے مولانا سعید صاحب امروہا لیپا کرنا سے جن کا تعلق ہے، ان کی کاوشوں سے پاکستان کے ساتھ کشمیر کا الحاق یہ سارے مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ اور مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ ہی کے شاگرد اور انہی کی یہ جماعت کے یہ پاکیزہ افراد ہیں. آج جتنے بھی اس وقت علماء ہیں وہ انہی بانیان پاکستان کی اولادوں سے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بانیان پاکستان کی اولادوں کے ساتھ جو پاکستان کے اندر رویہ اختیار کیا جاتا ہے وہ بالکل ایک تعجب میں ڈالنے والا رویہ ہے، اور اس پر ان کا صبر، استقامت، اس وطن سے محبت وہ بھی ایک لازوال چیز کہلاتی ہے. آج کی یہ نشست میں ہمیں بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اس پاکستان میں خاص کر اس طبقے سے تعلق رکھنے والے جس قدر علماء اکرام جن کا صرف اور صرف تعلق تعلیم و تدریس سے تھا، کسی جماعت سے ان کا مزاج بھی نہیں تھا، نہ کسی سیاسی نہ کسی تنظیم سے ان کا کوئی واسطہ تھا، وہ محض صرف اور صرف تعلیم کے میدان کے شہسوار تھے، اور ان کو کس بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. اور دنیا حیران ہے کہ آخر اس مملکت خداداد کے اندر ان عظیم لوگوں کا خون ہم کن کے ہاتھوں پر تلاش کریں کہ ایسا نہ ہو کہ کشمیر کے لیپا کی اس شمس بری کی ٹھنڈی فضاؤں سے لے کر کراچی کے ساحل سمندر تک اس جماعت کے افراد ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور وہ جگہ جگہ سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا شروع کر دیں، جس میں تمام وہ جماعتیں کہ جو ان بانیان پاکستان کا نام لیوا ہیں اور ان کی طرف جن کا تعلق جوڑا جاتا ہے، اور وہ آج بھی غم سے نڈھال ہیں کہ یہ امتیازی سلوک کیوں ہے کہ ہمارے جامعہ علوم اسلامیہ کے ایک فاضل اور انتہائی منتصر المزاج، شریف النفس اور صرف تعلیم و تعلم اور درسگاہوں کا ایک فرد، اور اس کو دن دہاڑے 2 جون بروز جمعرات دن دہاڑے اس کو اس اسلام آباد اور دارالحکومت کے عین ناک کے نیچے سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور اتنے دن بیتنے کے باوجود ان کا کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا. کیا یہ بانیان پاکستان کی اولادوں کا یہ ان کے ساتھ سلوک یہ ان کا حق ہے؟ میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے سینوں میں ابھی تک وہ زخم تازہ ہیں جو زخم ہمیں مولانا عبداللہ شہید لال مسجد کے خطیب کا زخم لگا ہے. ہم ان کے خون کو اب تک تلاش کر رہے ہیں، وہ کس کے ہاتھوں پر تلاش کریں. ہم مولانا محمد یوسف لدھیانوی نور اللہ مرقدہ کی شہادت ہمارے دکھوں میں مزید اس نے اضافہ کیا. ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید مولانا یوسف بنوری نور اللہ مرقدہ کے داماد اور بنوری ٹون کے مدیر اور صرف قلم کے شہسوار اور علوم حدیث اور شیخ الحدیث کے منصب پر کبھی کسی وہ سرگرمی میں وہ نظر نہیں آتے، لیکن ان کو
بھرے بازار میں شہید کر دیا گیا، ہم ان کا خون کس کے ہاتھوں پر تلاش کریں؟ ان کے مجرم کہاں ہیں؟ ہمیں انصاف کب ملے گا؟ مفتی عبدالسمیع صاحب آپ پنو عقل والے، ہم ان کا خون کہاں تلاش کریں؟ وہ بھی بنوری ٹون کے سپوت تھے۔ مفتی نظام الدین شامزئی نور اللہ مرقدہ، جو پاکستان کی تمام اکائیوں کو ایک جا جمع کرنے کے لیے تگ و دو کرتے رہتے تھے، اور وہ صرف اور صرف ایک حدیث کے شہسوار تھے، اور مزاج بھی محدثانہ، گفتگو بھی مصلحانہ، اور درد دل کے اندر امت کا درد تھا، اور امت کے اتفاق اور اتحاد کے داعی تھے۔ اور ان کا خون ہم کن کے ہاتھوں پر تلاش کریں؟ اور ان کے وہ منور چہرہ آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے بالکل مل رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے مولانا مفتی جمیل خان نور اللہ مرقدہ، مولانا مفتی عتیق الرحمان شہید، جو بالکل ایک علمی انسان تھے اور ان کو شہید کر دیا گیا، اور مولانا محمد اسلم شیخو پوری جو شہید کر دیے گئے، قصور کیا تھا کہ وہ درس قرآن دیتے تھے، اور اسی درس قرآن کی وجہ سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ کوئی کسی جماعت سے ان کا تعلق نہیں تھا، یہ بنوری ٹون کے وہ فرزند تھے کہ جو علوم اور اصلاح کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ مولانا محمد عبد المجید دین پوری نور اللہ مرقدہ، جو صرف اور صرف ایک دین کے کام اور فتوے کے اعتبار سے پورے ملک کے اندر مشہور تھے۔ مولانا مفتی صالح محمد، مولانا مفتی سعید احمد جلال پوری نور اللہ مرقدہ، جو مولانا لدھیانوی صاحب کے یہ خلیفہ بھی تھے، اور اصلاح الناس ان کا اوڑھنا اور بچھونا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی مولانا ڈاکٹر عادل خان شہید نور اللہ مرقدہ، اب تک ہماری آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا رہے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ ظالموں نے شہید کیا، اور ان کا جرم کیا تھا کہ اس پاکستان کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا، اور ان کو شریعت مطہرہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور صحابہ اکرام کی محبت ان کے دلوں میں اجاگر کرنا۔ اسی طرح مولانا حمید الرحمان صاحب شہید نور اللہ مرقدہ جامعہ فاروقیہ کے سینئر اساتذہ میں سے تھے، اور ان کو وین کے اندر حملہ کر کے شہید کر دیا گیا۔ مولانا مفتی انیس الرحمان صاحب انوار القرآن کی جامع مسجد کے اندر ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہ نواسے تھے، اور ان کا کیا قصور تھا سوائے اس کے کہ یہ صرف ایک علمی انسان تھے۔ اسی طریقے سے اگر میں نام لیتا جاؤں تو درجنوں علماء اکرام ایسے ہیں کہ جن کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ علمی میدان کے شہسوار تھے، اور امت کا درد ان کے سینوں میں تھا۔ اور انہی میں سے ایک مولانا طارق سعید صاحب حفظہ اللہ ہیں، جو بنوری ٹون کے فاضل، جامعہ فریدیہ کے ناظم تعلیمات اور جامعہ اسلامیہ سوہان فیض آباد کے ناظم تعلیمات، اور اپنی علمی شہرت کے اعتبار سے علمی حلقوں کے اندر وہ قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اور کسی تنظیم سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ انتہائی شریف النفس انسان تھے، اور وہ پاکستان کی ایک انتہائی وادی کے باسی تھے، جن کے والد بھی دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ تھے، اور اپنے علاقے کے مشہور مفتیوں میں ان کا نام گنا جاتا تھا۔ ساری عمر ان کی علوم کی ترویج کے لیے، اور ان کے ہزاروں شاگرد اس وقت بھی آزاد کشمیر میں موجود ہیں۔ وادی لیپا سے لے کر کراچی تک ان کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد ہے، جو اس وقت اپنے دکھ اور درد کا اظہار وہ اپنے آنسوؤں سے، کرب سے کر رہے ہیں۔ ہم وقت کی حکومت کے ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد دارالحکومت کے ناک کے نیچے سے اغوا کیے گئے مولانا طارق سعید کی بازیابی کے لیے وہ فوراً اقدامات اٹھائیں، اور ان کو بازیاب کرائیں، اور ان مجرموں کو کیڑے میں کھڑا کریں اور انصاف دلائیں۔ اسی طریقے سے جن علماء اکرام کے میں نے نام لیے ہیں، ان کو شہید کرنے والے ان درندوں اور ظالموں کو کیف کردار تک پہنچائیں، تاکہ پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہو، اور صاحب علم
ان شرور سے محفوظ ہو سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اہل اقتدار ارباب اقتدار کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے شہریوں کے تحفظ کی ہمیں ہمت عطا فرمائے. عمالی ٹھیک ہوگی جی. میں نے کسی